رنگ برنگی روشنی اور مہنگی پرفیومز کی خوشبو سے مہکتا وہ عالیشان کمرہ زویا کے لیے کسی خواب سے کم نہ تھا، مگر اس خواب کی تعبیر اتنی کڑوی ہو کہ اس نے سوچا بھی نہ تھا۔ سرخ روسی جوڑے میں ملبوس بھاری زیورات تلے دبی وہ بیڈ کے ایک کونے پر بیٹھی اپنے ہاتھوں کی لرزش کو قابو کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب ازمیر کمرے میں داخل ہوا، اس کے چہرے پر وہ روایتی مسکراہٹ یا محبت نہیں تھی جس کی ایک دلہن امید کرتی ہے، بلکہ وہاں ایک عجیب سی بے حسی اور مصنوعی پن تھا۔ اس نے قریب آ کر زویا کے گھونگھٹ کو الٹنے کے بجائے نہایت ہی سرد لہجے میں اس کے ماتھے پر ابھرنے والے پسینے کو دیکھا اور اس کے لرزتے ہاتھوں کو تھام کر اسے ایک ایسے کھیل کا حصہ بنا دیا جس کی اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ازمیر نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سپاٹ آواز میں کہا کہ تمہارے ماتھے پر یہ پسینہ اور آنکھوں میں تھکن ہونی چاہیے تاکہ باہر بیٹھے گھر والوں اور دنیا والوں کو لگے کہ ہم نے پوری رات جاگ کر گزاری ہے اور ہم ایک دوسرے کے سحر میں ایک کھوئے رہے ہیں۔ زویا جو اس کے لمس سے سکون کی تلاش میں تھی، اس کے ان الفاظ پر ساکت رہ گئی اور اسے پہلی بار احساس ہوا کہ وہ کسی محبت بھری زندگی میں نہیں بلکہ ایک طے شدہ ڈرامے کے سٹیج پر قدم رکھ چکی ہے۔ اگلی صبح کی روشنی جب کھڑکیوں کے ریشمی پردوں کو چیر کر کمرے میں داخل ہوئی تو زویا کی آنکھیں ابھی بھی اد کھلی تھیں، کیونکہ نیند تو رات بھر اس کی آنکھوں سے کوسوں دور رہی تھی۔ وہ ابھی رات کے اسی عجیب و غریب تجربے اور ازمیر کے سرد لہجے کے حصار سے نکل بھی نہ پائی تھی کہ ازمیر نے غسل خانے سے نکلتے ہی ایک دم اپنا لب و لہجہ بدل لیا۔ کمرے کے دروازہ کھلنے سے پہلے ہی اس نے بڑی مہارت سے زویا کے قریب آ کر اس کے بکھرے بال درست کیے اور اس کے ماتھے پر پیار دے کر اسے جتایا کہ اب اسے باہر سب کے سامنے ایک آئیڈیل دلہن کا روپ دھارنا ہے۔ ناشتے کی میز پر منظر ہی بدلا ہوا تھا۔ ازمیر کے والدین اور بہن بھائیوں کے سامنے وہ زویا کا ہاتھ تھامے اسے اپنے ہاتھوں سے نوالے کھلا رہا تھا اور بار بار اس کی کم خوابی اور تھکن کا تذکرہ اس انداز میں کر رہا تھا کہ سب کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ زویا تو اندر سے کرچی کرچی ہو رہی تھی۔ ازمیر کی اس فنکارانہ اداکاری پر ششدر رہ گئی، کیونکہ ابھی چند گھنٹے پہلے ہی اسی شخص نے اسے ایک بے جان مہرے کی طرح استعمال کیا تھا۔ میز پر موجود ہر شخص زویا کو قسمت والی قرار دے رہا تھا کہ اسے ازمیر جیسا محبت کرنے والا شوہر ملا، مگر زویا کے حلق سے نوالا نیچے اترنا مشکل ہو رہا تھا، کیونکہ وہ دیکھ رہی تھی کہ کیسے ازمیر بڑی ہی صفائی سے ان سب کی آنکھوں میں دھول جھونک رہا ہے اور وہ خود اس جھوٹے تماشے میں ایک خاموش اداکارہ بننے پر مجبور کر دی گئی ہے۔ ناشتے کی میز کا وہ پرفریب تماشا ختم ہوتے ہی ازمیر نے ایک بار پھر اپنے چہرے پر وہی مصنوعی سنجیدگی طاری کر لی جو اس کی اصل پہچان بنتی جا رہی تھی۔ وہ زویا کو کمرے میں چھوڑ کر خود کسی ضروری کام کا بہانہ بنا کر باہر نکل گیا، لیکن جانے سے پہلے اس نے زویا کے ہاتھ میں ایک بھاری مخملی ڈبہ تھمایا جس میں ہیروں کا ایک نفیس سیٹ چمک رہا تھا۔ زویا نے ان قیمتی پتھروں کی چمک میں اپنی خوشیاں تلاش کرنے کی کوشش کی، مگر اسے ان ہیروں کی ٹھنڈک اپنے وجود میں اترتی محسوس ہوئی۔ سارا دن وہ اسی عالیشان گھر کے در و دیوار کو تکتی رہی جہاں ہر چیز قیمتی تھی، ہر گوشہ پر آسائش تھا، مگر وہاں اس سکون کا نام و نشان نہ تھا جس کے خواب اس نے اپنی رخصتی سے پہلے دیکھے تھے۔ وہ بظاہر اس محل کی ملکہ بن چکی تھی جسے پہننے کے لیے بہترین ریشمی لباس اور اوڑھنے کے لیے مہنگے برانڈڈ پرفیوم میسر تھے، لیکن ازمیر کا رویہ اسے مسلسل یہ احساس دلا رہا تھا کہ وہ اس کے لیے کوئی جیتی جاگتی انسان نہیں بلکہ محض ایک ایسی ضرورت ہے جسے دنیا کو دکھانے کے لیے سجایا گیا ہے۔ شام ڈھلتے ہی جب وہ تھک ہار کر آئینے کے سامنے بیٹھی اپنا سنگھار اتار رہی تھی تو اسے ادراک ہوا کہ ازمیر نے اسے وقت دینے یا اس کے دل کا حال جاننے کی کبھی کوشش ہی نہیں کی۔ اس نے جتنی بار بھی ازمیر سے بات کرنی چاہی یا اس کی قربت تلاش کرنی چاہی، ازمیر نے اسے کسی نہ کسی قیمتی تحفے کے پیچھے بہلا دیا یا پھر کام کی زیادتی کا عذر پیش کر کے اس سے دوری اختیار کر لی۔ زویا کے لیے یہ صورتحال کسی اذیت سے کم نہ تھی، کیونکہ اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس کے حصے میں صرف مادی آسائشیں آئی ہیں، جبکہ وہ جذباتی طور پر ایک ایسے صحرا میں کھڑی ہے جہاں دور دور تک اسے کوئی اپنا دکھائی نہیں دیتا۔ رات کی سیاہی گہری ہوتے ہی ازمیر کی واپسی ہوئی، مگر اس کے انداز میں وہی پراسرار تھکن اور بیزاری تھی جو اب زویا کے لیے مانوس ہوتی جا رہی تھی۔ زویا نے بڑی ہی امید کے ساتھ اس کے لیے کافی بنائی اور چاہا کہ آج وہ اسے اپنے دل کی گھٹن کا ذکر کرے، مگر اس سے پہلے کہ وہ لب کھولتی ازمیر نے فون پر مصروف ہونے کا بہانہ کر کے اسے نظر انداز کر دیا۔ وہ گھنٹوں بالکنی میں کھڑا کسی سے دھیمی آواز میں فون پہ گفتگو کرتا رہا اور جب کمرے میں واپس آیا تو زویا کے سوال کرنے پر اس نے ایک دم جھنجھلا کر اسے خاموش کروا دیا۔ تمہیں کس چیز کی کمی ہے زویا؟ جو مانگتی ہو وہ تمہارے قدموں میں ہوتا ہے، پھر یہ سوال جواب کیوں؟ اس کے لہجے کی سرد مہر لہجہ
زویا کے دل کو چیر گیا۔ اسے لگا جیسے وہ ایک سنہری پنجرے میں قید ہے، جہاں اسے دانا پانی تو بہترین مل رہا ہے مگر اڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ ازمیر کا دیر تک باہر رہنا اور واپسی پر کوئی معقول جواب نہ دینا زویا کے ذہن میں وسوسوں کے بیج بونے لگا تھا۔ اسے محسوس ہونے لگا کہ ازمیر کی زندگی کا ایک ایسا رخ بھی ہے جس سے وہ مکمل طور پر ناواقف ہے، اور وہ تمام جھوٹی کہانیاں جو وہ گھر لوگوں کو سناتا ہے محض ایک پردہ ہے جس کے پیچھے کوئی بہت بڑا اور کڑوا سچ چھپا ہوا ہے۔ اس رات بھی وہ کمرے کی دوسری جانب رخ کر کے سو گیا، جبکہ زویا اندھیرے میں چھت کو تکتے ہوئے یہ سوچتی رہی کہ آخر اس کی زندگی کی یہ ڈور کس سمت جا رہی ہے، اور کیا وہ کبھی اس پر اسرار شخص کے دل تک پہنچ پائے گی یا یوں ہی ایک گمنام سائے کی طرح اس کے ساتھ زندگی گزار دے گی۔ اگلے دن زویا کی ہمت جواب دے گئی اور اس نے سوچا کہ وہ اپنی سب سے قریبی سہیلی ماہم سے ملے گی، شاید اس کا بوجھل دل کچھ ہلکا ہو سکے۔ وہ بنا کسی کو بتائے ماہم کے گھر پہنچی تو ماہم اسے دیکھ کر دنگ رہ گئی، کیونکہ زویا کے چہرے کی وہ زردی اور آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے اس کے اندرونی ٹوٹ پھوٹ کی گواہی دے رہے تھے۔ زویا نے ماہم کے گلے لگ کر اپنے ضبط توڑ دیا اور اسے وہ سب کچھ بتا دیا جو ان چند دنوں میں اس کے ساتھ بیتا تھا۔ ازمیر کا وہ عجیب و غریب تھکن والا ڈرامہ، اس کی راتوں کی پراسرار خاموشی، اور وہ گھٹن جو اسے اس محل نما گھر میں سانس لینے نہیں دے رہی تھی۔ ماہم نے بڑے ہی غور سے زویا کی باتیں سنی اور اس کی حالت دیکھ کر اسے شدید تشویش ہوئی، کیونکہ وہ زویا کو بچپن سے جانتی تھی کہ وہ کتنی حساس اور ڈرپوک لڑکی ہے۔ ماہم نے اسے سمجھایا کہ ازمیر کا یہ دوہرا رویہ کوئی عام بات نہیں ہے، بلکہ کسی بڑے نفسیاتی مسئلے یا کسی چھپے ہوئے راز کی علامت ہو سکتا ہے۔ اس نے زویا کو مشورہ دیا کہ وہ محض آنسو بہانے کے بجائے اپنی آنکھیں کھلی رکھے اور یہ جاننے کی کوشش کرے کہ آخر ازمیر اسے دنیا کی نظروں میں ایک تھکی ہاری بیوی کے طور پر کیوں پیش کرنا چاہتا ہے۔ زویا کو ماہم کی باتوں سے تھوڑی ہمت تو ملی، مگر اس کے دل میں یہ خوف اب بھی بیٹھا ہوا تھا کہ اگر اس نے سچ جاننے کی کوشش کی تو کہیں ازمیر کا وہ دوسرا خوفناک روپ اس کی رہی سہی زندگی کو بھی داؤ پر نہ لگا دے۔ تاہم اس ملاقات نے زویا کے ذہن میں ایک چنگاری ضرور پیدا کر دی تھی کہ اب وہ خاموشی سے تماشا نہیں بنے گی، بلکہ اس پہیلی کو سلجھانے کی کوشش کرے گی۔ کچھ روز بعد ازمیر کے بزنس پارٹنر کی طرف سے ایک عالیشان ڈنر کا اہتمام کیا گیا، جہاں شہر کے تمام بڑے کاروباری افراد اور ان کی بیگمات مدعو تھیں۔ ازمیر نے زویا کو خاص طور پر ہدایت دی کہ وہ سب سے مہنگا جوڑا پہنے اور اپنا بناؤ سنگار ایسا رکھے کہ سب کی نظریں اسی پر ٹھہر جائیں۔ پارٹی میں پہنچتے ہی ازمیر کا رویہ یکسر بدل گیا۔ وہ زویا کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے ہر ایک سے میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی کہہ کر ملوا رہا تھا۔ زویا کو حیرت ہو رہی تھی کہ جو شخص کمرے کی چار دیواری میں اسے سیدھے منہ بات تک نہیں کرتا تھا، وہ یہاں سب کے سامنے اس پر پیار نچھاور کرنے کی اداکاری میں کتنا ماہر ہے۔ ازمیر بار بار لوگوں کے سامنے زویا کے چہرے کو چھو کر جتاتا کہ وہ کتنی نازک ہے اور کیسے اس نے ازمیر کی زندگی بدل دی ہے۔ لوگوں کی ستائشی نظریں اور پرفیکٹ کپل کے جملے زویا کے کانوں میں سیسے کی طرح اتر رہے تھے۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ کوئی جیتی جاگتی ہوئی بیوی نہیں، بلکہ ازمیر کی کامیابی کا ایک ایسا اشتہار ہے جسے وہ اپنے سماجی ساکھ بہتر بنانے کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ جب کچھ خواتین نے زویا سے اس کی اس خوشگوار ازدواجی زندگی کا راز پوچھا تو زویا کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ وہ زبردستی کی مسکراہٹ سجائے کھڑی رہی، جبکہ اندر ہی اندر اسے اس منافقت سے گھن آ رہی تھی۔ ازمیر کی اس مصنوعی محبت نے زویا کو یہ یقین دلایا تھا کہ اس شخص کے لیے رشتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ صرف اپنی انا اور دنیاوی دکھاوے کی خاطر کسی بھی معصومیت کا سودا کر سکتا ہے۔ اس پوری محفل میں زویا کا دل اس بھیڑ سے بھاگ جانے کو کر رہا تھا، مگر ازمیر کی گرفت اس کی کلائی پر اتنی مضبوط تھی کہ وہ چاہ کر بھی خود کو اس جھوٹے جال سے الگ نہیں کر پا رہی تھی۔ پارٹی سے واپسی کا سفر انتہائی بوجھل تھا۔ ازمیر گاڑی چلاتے ہوئے بالکل خاموش تھا، جیسے اس کا کام پورا ہو چکا ہو اور اب اسے زویا کی موجودگی سے کوئی سروکار نہ ہو۔ گھر پہنچتے ہی جب زویا بیڈ روم میں داخل ہوئی تو اس نے دیکھا کہ ازمیر کا فون بیڈ سائڈ ٹیبل پر پڑا مسلسل تھر تھرا رہا تھا۔ ازمیر اس وقت واش روم میں تھا۔ زویا کے دل میں تجسس کی ایک لہر اٹھی اور اس نے ڈرتے ڈرتے فون کی اسکرین پر نظر ڈالی تو وہاں کسی انجان نمبر سے کال آنے والی لگ تھی، مگر اس کے نیچے لکھائے گئے پیغامات نے زویا کے خون کو منجمد کر دیا۔ وہ پیغامات کسی گہری سازش یا کسی ایسے تعلق کی طرف اشارہ کر رہے تھے جس کا ذکر ازمیر نے کبھی نہیں کیا تھا۔ ابھی وہ ان الفاظ کا مطلب سمجھنے کی کوشش کر ہی رہی تھی کہ ازمیر اچانک باہر آ گیا اور زویا کو اپنے فون کے قریب دیکھ کر اس کے چہرے کا رنگ غصے سے تمتما اٹھا۔ اس نے ایک وحشیانہ جھپٹے سے زویا کے ہاتھ سے فون چھین لیا اور اس کی کلائی کو اتنی زور سے مروڑا کہ زویا کی چیخ نکل گئی۔ ازمیر کی آنکھوں میں اس وقت وہ پیار نہیں تھا جو وہ پارٹی میں دکھا رہا تھا، مگر وہاں ایک درندے جیسی شفافیت تھی جس نے زویا کو اندر تک ہلا کر رکھ دیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے فون کو ہاتھ لگانے کی؟
اس کی آواز کی گونج کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر زویا کے اعصاب پر ہتھوڑے کی طرح لگی۔ زویا جو پہلے ہی سہم جانے والی طبیعت کی مالک تھی، ازمیر کے اس اچانک اور شدید غصے پر بالکل ہی ساکت رہ گئی۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ اس فون کے اندر کوئی ایسا راز دفن ہے جسے چھپانے کے لیے ازمیر کسی بھی حد تک جا سکتا ہے، اور اس کی یہ خاموش سی زندگی اب ایک خطرناک موڑ لینے کے لیے نکل چکی تھی۔ اس واقعے کے بعد ازمیر کا لہجہ پہلے سے کہیں زیادہ زہریلا اور تحقیر آمیز ہو گیا۔ اب اس نے چھپنے چھپانے کی ضرورت بھی محسوس کرنا چھوڑ دی۔ ایک شام جب زویا نے بہت ہمت جمع کر کے اس سے پوچھا کہ وہ اس کے وقت کیوں نہیں دے رہا اور ان کے درمیان یہ کیسی دیوار ہے، تو ازمیر نے اسے حقارت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے صوفے پر پڑے میگزین کو زور سے فرش پر دے مارا۔ اس نے زویا کے قریب آ کر اس کے چہرے کو سختی سے اپنی گرفت میں لیا اور نہایت ہی سرد آواز میں بولا کہ زویا، تم اپنی اوقات بھول رہی ہو۔ تمہاری حیثیت اس گھر میں محض ایک شو پیس سے زیادہ نہیں ہے جسے میں نے اپنی ضرورت کے تحت یہاں رکھا ہے۔ اس نے زویا کو ذہنی طور پر مفلوج کرنے کے لیے ایسے الفاظ استعمال کیے کہ زویا کو اپنی ذات ہی بے معنی لگنے لگی۔ ازمیر نے اسے جتایا کہ اس کی اپنی کوئی پہچان نہیں ہے، اور اگر وہ اسے اس گھر سے نکال دے تو وہ کہیں کی نہیں رہے گی۔ وہ اسے بار بار یہ احساس دلاتا کہ وہ ایک ڈرپوک لڑکی ہے جو اکیلے ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتی، اور یہی خوف زویا کے اعصاب پر سوار ہونے لگا۔ وہ کمرے میں گھنٹوں تنہا بیٹھ کر روتی اور اپنی قسمت کو کوستی کہ جس شخص کو اس نے اپنا محافظ سمجھا تھا وہی اس کی روح کو زخمی کر رہا ہے۔ ازمیر کی اس ذہنی ہراسانی نے زویا کو اندر سے کمزور کر دیا تھا کہ وہ اب اس کے سامنے اونچی آواز میں سانس لیتے ہوئے بھی ڈرنے لگی تھی، جبکہ ازمیر اس کی اس بے بسی کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے مسلسل نیچا دکھانے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ ازمیر اسے ایک ایسی دلدل میں دھکیل رہا ہے جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ اسے نظر نہیں آ رہا تھا۔ زویا کے لیے اب اس گھر کی دیواریں اس کا دم گھوٹنے لگی تھیں۔ ہر کوئی اسے اپنی ہی بے بسی کی بو آتی تھی۔ اس کی حالت روز بروز بگڑتی ہی جا رہی تھی اور وہ بظاہر ایک زندہ لاش بن چکی تھی۔ اسی دوران اسے ایک بار پھر ماہم سے ملنے کا موقع ملا، جس نے زویا کی ویران آنکھیں دیکھ کر فیصلہ کر لیا کہ وہ اسے مزید اس جہنم میں نہیں رہنے دے گی۔ ماہم نے زویا کا ہاتھ تھام کر بڑی ہی سنجیدگی سے اسے باور کرایا کہ زویا، تم جس شخص کے ساتھ رہ رہی ہو وہ صرف ایک سخت مزاج شوہر نہیں ہے، بلکہ وہ کچھ ایسا چھپا رہا ہے جو تمہاری زندگی کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ ماہم نے انکشاف کیا کہ اس نے اپنے ذرائع سے کچھ معلومات اکٹھی کی ہیں کہ جن کے مطابق ازمیر کا ماضی اور اس کے کاروباری معاملات انتہائی مشکوک ہیں۔ زویا پہلے تو ڈر گئی اور اس نے ماہم کو روکنے کی کوشش کی، مگر ماہم نے اسے آئینہ دکھایا کہ اگر وہ آج نہ جاگی تو شاید کبھی نہیں جاگ پائے گی۔ اس ملاقات نے زویا کے اندر ایک عجیب سی بے چینی پیدا کر دی تھی۔ ایک طرف ازمیر کا وہ خوفناک چہرہ تھا جو اسے ڈراتا تھا، اور دوسری طرف ماہم کی وہ باتیں جو اسے حقیقت تلاش کرنے پر اکسا رہی تھیں۔ زویا کو پہلی بار شدت سے احساس ہوا کہ اس کی یہ خوبصورت قید دراصل ایک بہت ہی بڑے جھوٹ پر مبنی ہے، اور وہ جو ہر آہٹ پر سہم جاتی تھی اب اپنے وجود کے اندر ایک مدھم سی ہمت کو بیدار ہوتا محسوس کر رہی تھی۔ اس نے پہلی بار یہ سوچا کہ اگر اسے جینا ہے تو اسے اس خوف کے سائے سے باہر نکل کر خود اس پہیلی کا سراغ لگانا ہوگا جس نے اس کی ہنستی کھیلتی زندگی کو برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ ماہم سے ملاقات کے بعد زویا کے ذہن میں شک کی ایک ایسی لہر اٹھی جس نے اسے چین سے نہ بیٹھنے دیا۔ ایک دوپہر جب ازمیر آفس میں تھا اور گھر کے ملازمین اپنے کاموں میں مصروف تھے، زویا نے بڑی ہمت کر کے ازمیر کے مطالعہ والے کمرے کا رخ کیا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں اس کے کانوں میں بج رہی تھیں اور ہر آہٹ پر اسے لگتا تھا کہ جیسے ازمیر ابھی آ جائے گا۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے ازمیر کی الماری کے درازوں کو ٹٹولنا شروع کیا جہاں عام طور پر وہ اپنی ضرورتی کاغذات رکھتا تھا۔ فائلوں کے نیچے چھپا ایک چھوٹا سا لکڑی کا بکسا زویا کے ہاتھ لگا۔ اسے کھولتے ہی زویا کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ وہاں کچھ ایسی ادویات کی شیشیاں اور پتے موجود تھے جن پر درج ناموں نے اسے چونکا دیا۔ وہ اعصابی بیماریوں، شدید ڈپریشن اور وہم کو کنٹرول کرنے والی طاقتور ادویات تھیں جن کا ذکر ازمیر نے کبھی نہیں کیا تھا۔ زویا نے ان میں سے ایک دوا کا نام یاد کر لیا تاکہ وہ اس کے بارے میں معلومات حاصل کر سکے۔ ابھی وہ ان شیشوں کو واپس رکھنے ہی والی تھی کہ اسے وہاں ایک پرانی ڈائری بھی ملی جس کے صفحات پر ازمیر کی لکھائی میں کچھ ادھورے اور پریشان کل جملے درج تھے جو کسی گہری نفسیاتی بوجھ اور پچھتاوے کی عکاسی کر رہے تھے۔ زویا کے احساس ہوا کہ ازمیر جس کمزوری کو چھپانے کے لیے اسے رات بھر جاگنے کا سبق پڑھاتا تھا وہ دراصل اس کی اپنی ذیلی حالت تھی جو وہ دنیا کی نظروں سے اوجھل رکھنا چاہتا تھا۔ اس دریافت نے زویا کے ذہن میں سوالات کا ایک نیا طوفان کھڑا کر دیا کہ کیا ازمیر واقعی بیمار ہے یا وہ کسی جرم کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے جس کی وجہ سے اسے ان ادویات کا سہارا لینا پڑ رہا ہے۔
زویا ابھی ندویات اور ڈائری کی صفحات کو دیکھ کر سنبھلنے کی کوشش ہی کر رہی تھی کہ اچانک کمرے کے دروازے پر ایک زوردار دستک ہوئی اور ازمیر بغیر کسی اطلاع کے اندر داخل ہوا۔ زویا کا چہرہ سفید پڑ گیا اور اس کے ہاتھوں سے وہ ڈائری فرش پر جا گری۔ ازمیر کی نظریں پہلے فرش پر پڑی ڈائری اور پھر زویا کے خوفزدہ چہرے پر گئیں۔ اس کی آنکھیں غصے سے خون خوار ہو گئیں اور وہ ایک قدم میں زویا کے قریب پہنچ گیا۔ اس نے زویا کا بازو اتنی سختی سے دبوچا کہ اس کی انگلیاں زویا کے گوشت میں پیوست ہو گئیں اور اسے دیوار سے لگا کر نہایتی شفاف اور دھیمی آواز پہ غصے سے پھنکارتے ہوئے کہا کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی میری چیزوں کو ہاتھ لگانے کی؟ کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ اس کمرے سے دور رہا کرو؟ زویا کے حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی، وہ بس تھر تھر کانپ رہی تھی۔ ازمیر نے اسے دھمکاتے ہوئے کہا کہ اگر اس نے دوبارہ اس معاملات میں دخل دینے کی کوشش کی اور ان ادویات کے بارے میں کسی سے ایک لفظ بھی کہا تو وہ اس کا وہ حال کرے گا کہ وہ موت کی دعا مانگے گی۔ اس نے زویا کو جھٹکا دے کر فرش پر گرا دیا اور ڈائری اٹھا کر اسے وہاں سے نکل جانے کا حکم دیا۔ زویا گرتی پڑتی وہاں سے بھاگی مگر ازمیر کی وہ وحشت ناک دھمکی اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ اسے اب پکا یقین ہو گیا تھا کہ ازمیر صرف بیمار نہیں ہے بلکہ وہ ایک خطرناک انسان ہے جو اپنے راز کی حفاظت کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے اور اب اس کے پاس پیچھے ہٹنے کا کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ ازمیر کی اس خطرناک دھمکی نے زویا کو اپنے ہی گھر میں ایک اجنبی بنا دیا تھا مگر اب اس کی آنکھیں ہر اس چھوٹی چیز پر لگی تھیں جسے وہ پہلے ہی نظر انداز کر دیتی تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ گھر کے پرانے ملازمین، خاص طور پر بوڑھا رحیم کاکا جو برسوں سے اس خاندان کی خدمت کر رہا تھا، اسے اکثر ہمدردی اور دکھ بھری نظروں سے دیکھتا ہے۔ ایک صبح جب ازمیر گھر پر نہیں تھا، زویا باورچی خانے میں گئی جہاں رحیم کاکا اکیلا کام کر رہا تھا۔ زویا نے دبی آواز میں اس سے ازمیر کی طبیعت اور ان ادویات کے بارے میں پوچھنے کی کوشش کی مگر رحیم کاکا کے چہرے پر خوف کے سائے لہرانے لگے۔ اس نے فوراً ادھر ادھر دیکھا اور کپ کپاتے ہاتھوں سے برتن دھونے لگا۔ اس نے زویا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بغیر ہی سرگوشی میں کہا کہ بیٹی، یہ بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہیں، ہم جیسے چھوٹے لوگ سچ بولے تو ہماری زبانیں کاٹ دی جاتی ہیں۔ بس اتنا سمجھ لو کہ یہاں دیواروں کے بھی کان ہیں اور ازمیر صاحب کا غصہ موت سے زیادہ برا ہے۔ زویا نے اس کی آنکھوں میں چھپا ہوا وہ ڈر دیکھا تو اسے احساس ہوا کہ وہ اکیلی نہیں ہے جو ازمیر سے خوف زدہ ہے، بلکہ اس گھر کا ہر فرد ایک ایسی ہیبت کے سائے میں جی رہا ہے جہاں سچ بولنا اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ رحیم کاکا کی اس خاموش ہمدردی اور ادھوری بات نے زویا کے تجسس کو ایک نئی سمت دے دی۔ اسے یقین ہو گیا کہ سچ اس کی سوچ سے بھی زیادہ بھیانک ہے اور ملازمین کی یہ خاموشی کسی بہت بڑے حادثے کا پتہ دے رہی ہے جو شاید ماضی میں اس گھر میں پیش آ چکا تھا۔ اب زویا کی راتیں جاگ کر گزرنے لگی تھیں مگر ازمیر کے کہنے پر نہیں بلکہ اپنے اندر کے خوف کی وجہ سے۔ ایک رات جب پورے گھر پر موت جیسی خاموشی طاری تھی اور ازمیر گہری نیند کا ناٹک کر رہا تھا، زویا کو سیڑھیوں کے پاس سے کسی کے چلنے کی آہٹ سنائی دی۔ وہ دبے پاؤں کمرے سے باہر نکلی اور دیکھا کہ ازمیر اندھیرے میں دبے قدموں بیسمنٹ کی طرف جا رہا ہے۔ زویا کا دل حلق پہ آ گیا مگر اس نے ہمت جٹا کر اس کا پیچھا کیا۔ بیسمنٹ کے دروازے کے پیچھے سے اسے ازمیر کی اونچی اور غصیلی لہجے میں چیخنے کی آواز آئی۔ وہ فون پر کسی سے جھگڑ رہا تھا اور اس کے الفاظ زویا کے لیے زلزلے سے کم نہ تھے۔ میں اسے مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ عورت میرے اعصاب پر سوار ہو رہی ہے۔ اگر اسے ذرا سا بھی شک ہوا تو میرا سب کچھ تباہ ہو جائے گا۔ تمہیں اسے خاموش کروانا ہوگا۔ ازمیر کی آواز میں وہ وحشت تھی جو زویا نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ وہ دروازے سے لگی سانس روکے یہ سب سن رہی تھی کہ اچانک اس کا پاؤں وہاں پڑے ایک گلدان سے ٹکرایا اور آواز ہوتے ہی اندر خاموشی چھا گئی اور زویا کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی۔ وہ بدحواسی میں وہاں سے بھاگی اور اپنے کمرے میں پہنچ کر کمبل میں دبک گئی مگر اس کے ذہن میں وہی الفاظ ہتھوڑے کی طرح بج رہے تھے۔ اسے اب سمجھ آ رہا تھا کہ ازمیر کی کمزوری دراصل کوئی بیماری نہیں بلکہ کوئی ایسا جرم ہے جس کا گواہ بننے سے وہ زویا کو روکنا چاہتا تھا اور شاید اب وہ اگلا نشانہ خود زویا کو بنانے کا سوچ رہا تھا۔ اگلی صبح جب زویا نے ازمیر کا سامنا کیا تو اس کی آنکھوں میں وحشت کے سائے صاف نظر آ رہے تھے جسے ازمیر نے فوراً بھانپ لیا۔ وہ زویا کے قریب آیا اور اس کے کندھوں کو اتنی سختی سے جکڑا کہ زویا کا دم نکلنے لگا۔ تم رات کو کمرے میں نہیں تھی، کہاں تھی تم؟ ازمیر کی آواز میں چھپی دھمکی نے زویا کے حوصلے پست کر دیے۔ اس نے جھوٹ بولنے کی کوشش کی مگر ازمیر نے غصے میں اپنا توازن کھو دیا اور پہلی بار زویا پر ہاتھ اٹھا دیا۔ اسے ایک تھپڑ نے نہ صرف زویا کے چہرے پر بلکہ اس کی روح کو بھی زخمی کر دیا اور ازمیر نے اسے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے آئینے کے سامنے کھڑا کر دیا۔ تمہاری یہ ہمت کہ تم میرا پیچھا کرو؟
اپنی اوقات میں رہو ورنہ یہ چہرہ جس پر تم ناز کرتی ہو اسے بگاڑنے میں مجھے دیر نہیں لگے گی۔ ازمیر کا یہ وحشیانہ روپ دیکھ کر زویا کو یقین ہو گیا کہ وہ جس شخص کے ساتھ رہ رہی ہے وہ کوئی انسان نہیں بلکہ ایک درندہ ہے۔ اس نے زویا کو دھمکایا کہ وہ اسے اس کمرے میں بند کر دے گا جہاں اسے اپنی آواز سننے والا بھی کوئی نہیں ملے گا۔ زویا فرش پر گری سسکیاں بھرتی رہی جبکہ ازمیر اسے وہیں چھوڑ کر باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد زویا کو احساس ہوا کہ اب اس کی زندگی محض ایک قید نہیں بلکہ یہ موت اور زندگی کی جنگ بن چکی ہے جہاں اس کی ذرا سی بھی غلطی اسے ہمیشہ کے لیے خاموش کر سکتی ہے۔ اس نے آئینے میں اپنے نیلے پڑتے گال کو دیکھا اور پہلی بار اس کی آنکھوں میں خوف کی بجائے ایک عجیب سی سرد مہری اور بدلے کی چمک پیدا ہوئی، کیونکہ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ اس ظالم سے بچنے کا واحد راستہ اب صرف دفاع نہیں بلکہ اس کے خلاف کوئی بڑا قدم اٹھانا ہے۔ ازمیر کے اس وحشیانہ روپ پر سر عام ملنے والی ذلت نے زویا کے اندر رہی صحیح معصومیت کا بھی قتل کر دیا تھا۔ وہ کئی گھنٹوں تک اسی ٹھنڈے فرش پر پڑی رہی جہاں آنسوؤں نے اس کے رخساروں پر خشک ہو کر مٹیالی لکیریں بنا دی تھیں۔ اسے اب اپنی زندگی کے ایسے بند گلی کے آخری سرے پر کھڑی محسوس ہو رہی تھی جہاں سے آگے صرف کھائی تھی۔ اس نے ہمت جمع کی اور ٹوٹے ہوئے وجود کے ساتھ کھڑکی کے پاس جا کھڑی ہوئی جہاں سے باہر کی دنیا بہت ہی پرسکون نظر آ رہی تھی، مگر اس کے اپنے اندر ایک طوفان برپا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ ازمیر کی گرفت اس کے گلے پر اتنی مضبوط ہو چکی ہے کہ وہ کسی بھی وقت اس کا دم گھونٹ سکتا ہے۔ اسی مایوسی کے عالم میں اس نے سوچا کہ اس ذلت بھری زندگی سے موت بہتر ہے، اور اس کے قدم بے اختیار وہاں پڑے ادویات کے ڈبے کی طرف بڑھے۔ اس نے مٹھی بھر گولیاں نکالیں اور آئینے میں اپنی اجڑی ہوئی صورت دیکھتے ہوئے انہیں نگلنے کا ارادہ کیا، مگر عین اسی لمحے اس کے ذہن میں ماہم کی کہی ہوئی باتیں اور اپنے بوڑھے والدین کا چہرہ گھوم گیا۔ اسے احساس ہوا کہ اگر وہ آج مر گئی تو ازمیر کی جیت ہو جائے گی اور وہ دنیا کے سامنے ایک بار پھر مظلوم بن کر اسے نفسیاتی مریضہ ثابت کر دے گا۔ اس نے نفرت سے وہ گولیاں فرش پر پھینک دیں اور دیوار کا سہارا لے کر کھڑی ہو گئی۔ زویا نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ خودکشی نہیں کرے گی بلکہ اس شخص کے سامنے ایک ایسی دیوار بن کر کھڑی ہوگی جسے وہ کبھی گرا نہیں پائے گا۔ اس ٹوٹ پھوٹ نے اسے ایک ایسی ہمت دی تھی جو صرف ان لوگوں کو ملتی ہے جن کے پاس کھونے کے لیے اب کچھ باقی نہیں رہتا۔ مایوسی کے اس اندھیرے سے نکلنے کے لیے زویا نے ایک بار پھر ماہم سے رابطہ کیا جو اس کی آخری امید تھی۔ ماہم جب اس سے ملی اور اس کے چہرے پر موجود زخم کے نشان دیکھے تو اس کا خون کھولنے لگا۔ اس نے زویا کے ہاتھ تھامے اور نہایت ہی سنجیدگی سے ایک چھوٹی سی شیشی اس کی طرف بڑھائی جس میں چند سفید رنگ کی ٹیبلٹس تھیں۔ زویا، اب رونے کا وقت ختم ہو چکا ہے، اگر تم نے اب بھی کچھ نہ کیا تو وہ تمہیں واقعی مٹا دے گا۔ ماہم کی آواز میں ایک عجیب سی کاٹ تھی۔ اس نے زویا کو سمجھایا کہ وہ عام نیند کی گولیاں نہیں ہیں بلکہ یہ انسان کے اعصاب کو اس طرح شل کر دیتی ہیں کہ وہ نیم بے ہوشی کے عالم میں وہی سچ اگلنے لگتا ہے جو اس کے لاشعور میں چھپا ہوتا ہے۔ ماہم نے اسے مشورہ دیا کہ وہ یہ ٹیبلٹس ازمیر کے رات کے قہوے میں ملا دے تاکہ وہ اپنی اس کمزوری اور ان پر اسرار فون کالز کا سچ اگل دے جن کی وجہ سے اس نے زویا کی زندگی کو جہنم بنا رکھا ہے۔ زویا نے لرزتے ہاتھوں سے وہ شیشی تھامی۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ کوئی گناہ کرنے جا رہی ہے، مگر ازمیر کا وہ وحشیانہ تھپڑ اور اس کی دھمکیاں اسے بار بار یاد آ رہی تھیں۔ ماہم نے اسے تاکید کی، یہ تمہارا آخری موقع ہے اس کے چہرے سے نقاب اتارنے کا، ورنہ وہ تمہیں نفسیاتی مریضہ ثابت کر کے ہمیشہ کے لیے کسی پاگل خانے بھیج دے گا۔ زویا کے ذہن میں ایک طرف اس کا ضمیر تھا اور دوسری طرف اپنی بقا کی جنگ، اور آخرکار اس نے فیصلہ کر لیا کہ اب وہ قربانی کا بکرا نہیں بنے گی بلکہ سچ جاننے کے لیے اس خطرناک راستے پر قدم رکھے گی۔ زویا کے ذہن میں اب ایک ہی دھن سوار تھی کہ اسے کسی بھی طرح ازمیر کے چھپے ہوئے چہرے کو بے نقاب کرنا ہے۔ وہ شیشی اس نے اپنے دوپٹے کے پلو میں چھپا لی اور گھر واپس آ گئی جہاں ہر آہٹ اسے اپنی ہی جاسوسی کرتی محسوس ہوتی تھی۔ سارا دن وہ ایک عجیب سی بے چینی اور خوف کی گرفت میں رہی۔ کبھی وہ سوچتی کہ اگر ازمیر کو شک ہو گیا اور وہ اسے زندہ نہیں چھوڑے گا، اور کبھی اسے اپنی وہ تمام تر ذلتیں یاد آتی جو اس نے اس گھر میں برداشت کی تھیں۔ شام ڈھلتے ہی جب ازمیر کے قدموں کی چاپ سنائی دی تو زویا کا دل اتنی زور سے دھڑکنے لگا جیسے سینے سے باہر نکل آئے گا۔ اس نے آئینے میں اپنی آنکھوں کو دیکھا جن میں اب خوف کے ساتھ ساتھ ایک انجانی سی وحشت بھی رقص کر رہی تھی۔ رات کا کھانا معمول کے مطابق خاموشی سے گزرا۔ ازمیر ہمیشہ کی طرح اپنے فون میں مگن رہا اور زویا اسے چور نظروں سے دیکھتی رہی، یہ سوچ کر کہ شاید یہ اس کی خاموش زندگی کی آخری رات ہے۔ وہ بار بار ماہم کے دیے ہوئے الفاظ کو دہرا رہی تھی کہ اب یا کبھی بھی نہیں۔ جب ازمیر نے اپنا کھانا ختم کیا اور صوفے پر نیم دراز ہو کر اپنی مخصوص سرد آواز میں زویا کو قہوہ لانے کا حکم دیا
تو زویا کو لگا جیسے اس کے پاؤں زمین میں دھس گئے ہوں۔ اس نے کچن کی طرف جاتے ہوئے محسوس کیا کہ اس کی ہمت جواب دے رہی ہے، مگر پھر اسے اپنا وہ نیلا پڑا ہوا گال یاد آیا اور اس کے ہاتھ خود بخود قہوے کے مگ کی طرف بڑھ گئے۔ اس کے سامنے اب دو ہی راستے تھے، یا تو وہ ہمیشہ کے لیے ازمیر کے غلام بن کر رہتی، یا پھر اس ایک رات کی ہمت سے اپنی آزادی کی بنیاد رکھتی۔ کچن کی خاموشی میں زویا کی سانسوں کی آواز بھی اسے کسی شور کی طرح محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے شیلف پر رکھا قہوے کا مگ اٹھایا اور دوپٹے کے پلو میں چھپاتی ہوئی وہ چھوٹی سی شیشی نکالی۔ ایک لمحے کے لیے اس کا ضمیر اسے جھنجھوڑنے لگا کہ وہ اپنے ہی شوہر کے ساتھ کیا کرنے جا رہی ہے، مگر جیسے ہی اسے ازمیر کا وہ وحشیانہ جملہ یاد آیا کہ تمہارے ماتھے پر پسینہ ہونا چاہیے، اس کا ارادہ پتھر کی طرح سخت ہو گیا۔ اس نے وہ ٹیبلٹ قہوے میں ڈالی اور اسے تب تک ہلاتی رہی جب تک وہ مکمل طور پر حل نہ ہو گئی۔ مگ کو ٹرے میں رکھتے وقت اس کی انگلیاں بری طرح کانپ رہی تھیں، مگر اس نے اپنے چہرے پر مصنوعی اطمینان سجایا اور بوجھل قدموں سے بیڈ روم کی طرف بڑھی، جہاں ازمیر نیم دراز ہو کر کسی فائل کا مطالعہ کر رہا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے وقت ایسا لگا جیسے وہ موت کے جبڑے میں قدم رکھ رہی ہو، مگر اب واپسی کا کوئی راستہ نہ تھا۔ اس نے خاموشی سے قہوہ ازمیر کی طرف بڑھایا۔ ازمیر نے فائل سے نظریں ہٹائے بغیر ہی مگ تھام لیا اور اس کا ایک بھرپور گھونٹ بھرا۔ زویا وہیں کھڑی دم سادھے اسے دیکھتی رہی۔ اسے محسوس ہوا کہ اس کے جسم کا سارا خون منجمد ہو گیا ہو۔ ازمیر نے دوسرا گھونٹ لیا اور مگ سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے زویا کو وہی پرانا حکم دیا کہ لائٹس آف کر دے اور سونے کا ناٹک کرو۔ صبح تمہیں ویسے ہی تھکا ہوا نظر آنا ہے جیسے میں چاہتا ہوں۔ زویا نے خاموشی سے حکم کی تعمیل کی اور اندھیرے میں اپنی آنکھیں پھاڑے ازمیر کے وجود میں ہونے والی تبدیلیوں کا انتظار کرنے لگی۔ اندھیرے کمرے میں اے سی کی گھن گھناہٹ کے سوائے کوئی اور آواز نہ تھی، مگر زویا کو اپنے دل کی دھڑکنیں کسی ڈھول کی طرح سنائی دے رہی تھیں۔ وہ بیڈ کے دوسرے کونے میں لیٹی ہوئی ساکت تھی اور اس کی تمام تر توجہ ازمیر کی طرف تھی، جس کی سانسیں اب آہستہ آہستہ بوجھل ہو رہی تھیں۔ کچھ ہی منٹ گزرے تھے کہ ازمیر کے وجود میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہونے لگی۔ اس نے ایک دم زور سے کروٹ بدلی اور اس کے حلق سے ایک دبی ہوئی غراہٹ نکلی۔ زویا نے دیکھا کہ اے سی کی فل کولنگ اور ٹھنڈک کے باوجود ازمیر کے ماتھے پر پسینے کے موٹے موٹے قطرے ابھرنے لگے تھے اور اس کا چہرہ سرخی مائل ہونے لگا تھا۔ وہ جو ہمیشہ زویا کی مصنوعی پسینہ لانے کا سبق پڑھاتا تھا، آج خود قدرت کے شکنجے میں تھا۔ ازمیر نے بے چینی میں اپنی قمیص کے اوپر والے بٹن نوچ ڈالے، جیسے اسے سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہو، اور اس کا تپتا ہوا ہاتھ بے اختیار بیڈ کی چادر پر رگڑ کھانے لگا۔ زویا نے ہمت جمع کیا اور تھوڑا قریب ہو کر اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو وہ آگ کی طرح تپ رہا تھا۔ ازمیر کی بند آنکھیں تیزی سے گھوم رہی تھیں اور وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں کوئی نام بڑبڑا رہا تھا، جیسے کوئی ڈراؤنا خواب اسے جکڑنے والا ہو۔ زویا جو اپنی کامیابی کا احساس ہو رہا تھا، مگر اس تپتے ہوئے وجود کو دیکھ کر اس کے اندر کا خوف ایک بار پھر سر اٹھانے لگا کہ اگر اس دوا کا اثر زیادہ ہو گیا تو کیا ہوگا۔ لیکن پھر اسے ازمیر کی وہ تمام اذیتیں یاد آئیں اور وہ خاموشی سے اس کے سچ اگلنے کا انتظار کرنے لگی۔ ازمیر کی بے چینی اب حد سے تجاوز کر رہی تھی۔ اس کا پورا جسم پسینے میں شرابور ہو چکا تھا اور وہ نیم بے ہوشی میں بستر پر پڑی بری طرح ہاتھ پاؤں مار رہی تھی۔ زویا نے کپکپاتے ہاتھوں سے اس کا کندھا چھوا تاکہ وہ اسے بولنے پر اکسا سکے، مگر جیسے ہی اس کا لمس ازمیر کے تپتے ہوئے جسم سے ٹکرایا، ازمیر نے ایک دم زوردار جھٹکے کے ساتھ زویا کا ہاتھ پرے پھینک دیا۔ اس کے چہرے پر اس وقت ایسی وحشت اور نفرت تھی جیسے وہ زویا کو نہیں بلکہ اپنے کسی پرانے دشمن یا کسی بھیانک یاد کو دیکھ رہا ہو۔ اس نے آنکھیں کھولے بغیر ہی ہذیانی کیفیت میں چیخنا شروع کر دیا، دور رہو مجھ سے، میں نے اسے نہیں مارا، وہ خود گری تھی، تم سب مجھے پاگل کر دو گے۔ اس کے الفاظ زویا کے کانوں میں کسی دھماکے کی طرح گونجے۔ اسے محسوس ہوا کہ اب اس کا وہ شوہر جس کے سامنے وہ بات کرنے سے بھی کتراتی تھی، ایک ایسے اعتراف کی دہلیز پر کھڑا ہے جو ان دونوں کی زندگیوں کا رخ بدل دے گا۔ ازمیر کا وہ جھٹکا اتنا زوردار تھا کہ زویا بیڈ سے نیچے گرتی گرتی بچی، مگر اس درد سے زیادہ اسے اس بات کا احساس ہوا کہ اب اس کا ازمیر پر وہ خوف ختم ہو چکا ہے جو اسے زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھا۔ اسے اب سمجھ آ گیا تھا کہ جس کمزوری پر پردہ ڈالنے کے لیے اسے استعمال کیا جاتا رہا، وہ دراصل ازمیر کے ضمیر پر چھپا ہوا کسی کا خون یا کوئی ایسی گھناؤنی حقیقت تھی جس نے اسے اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا۔ زویا نے فرش پر بیٹھے بیٹھے ہی ازمیر کے اس تڑپتے ہوئے وجود کو دیکھا اور اسے پہلی بار احساس ہوا کہ طاقتور وہ نہیں بلکہ وہ خود ہے، کیونکہ اس کے پاس سچ جاننے کی ہمت آ چکی تھی۔
ازمیر کی ہذیانی کیفیت اب شدت اختیار کر گئی تھی۔ وہ بستر پر تڑپتے ہوئے کسی نادیدہ وجود سے التجائی کر رہا تھا۔ اس کا ہاتھ ہوا میں لہراتا جیسے وہ کسی کو دور دھکیلنے کی کوشش کر رہا ہو۔ وہ فائل، وہ تصویریں، سب جلا دو، کوئی ثبوت نہیں بچنا چاہیے۔ اس نے ایک لمبی سسکی لی اور پھر اس کا پورا جسم اکڑ گیا۔ زویا جو ابھی تک ایک صدمے کی حالت میں فرش پر بیٹھی تھی، اسے اپنی گہرائی کی اس تکلیف کا احساس بھی نہیں رہا جو ازمیر کے جھٹکے سے ہوئی تھی۔ اس نے سوچا کہ یہی وہ وقت ہے جب وہ اس تاریک راز کی تہہ تک پہنچ سکتی ہے۔ وہ ہمت کر کے دوبارہ اٹھی اور ازمیر کے تپتے ہوئے ماتھے کے قریب جا کر دھیمی مگر پورا اعتماد آواز میں پوچھا، کسے نہیں مارا تم نے ازمیر؟ کون گر گئی تھی؟ ازمیر کا سر جھٹکے سے دوسری طرف مڑا اور اس کے منہ سے جھاگدار تھوک کے ساتھ ایک نام نکلا، عائزہ۔ زویا کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ عائزہ، یہ نام تو اس نے پہلے کبھی نہیں سنا تھا۔ کیا یہ ازمیر کی زندگی کا وہ پہلا حصہ تھا جس کے بارے میں اس گھر میں مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی؟ ازمیر نے ایک جھرجھری لی اور اس کی آواز اب کسی شکستہ ساز کی طرح نکل رہی تھی۔ میں نے اسے دھکا نہیں دیا تھا، وہ میری سچائی جان گئی تھی، اسے خاموش ہونا ہی تھا۔ زویا کو ایسا لگا جیسے کمرے کی چھت اس کے اوپر آ گری ہو۔ اسے اب سمجھ آ رہا تھا کہ ازمیر اسے کیوں ایک تھکی ہاری اور نفسیاتی مریضہ بنا کر دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہتا تھا۔ وہ دراصل زویا کو اس مقام پر لانا چاہتا تھا جہاں اگر وہ کبھی سچ بول بھی دے تو کوئی اس کی بات پر یقین نہ کرے، بالکل ویسے ہی جیسے شاید عائزہ کے ساتھ ہوا تھا۔ زویا کو اپنی زندگی خطرے میں محسوس ہونے لگی، کیونکہ اب اسے معلوم ہو چکا تھا کہ وہ محض ایک بیوی نہیں بلکہ ایک مجرم کے ضمیر کا بوجھ ڈھونے والا آلہ تھی۔ زویا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ ایک ایسے جال میں پھنس چکی ہے جس کا ہر دھاگا خون اور دھوکے سے بنا ہوا ہے۔ وہ ساکت و جامد ازمیر کے چہرے کو دیکھ رہی تھی جو ابھی نیم بے ہوشی میں کرا رہا تھا۔ عائزہ، اس نے یہ نام اپنے ذہن میں دہرایا۔ کیا وہ ازمیر کی پہلی بیوی تھی یا کوئی ایسی گواہ جسے راستے سے ہٹا دیا گیا؟ زویا کو احساس ہوا کہ اب وہ اس کمرے میں مزید ایک پل کے لیے بھی محفوظ نہیں ہے۔ اگر ازمیر ہوش میں آ گیا اور اسے ذرا بھی اندازہ ہوا کہ زویا اس کے ماضی کی گندہ ترین باب پڑھ چکی ہے تو اگلی باری اس کی ہوگی۔ وہ تیزی سے اٹھی اور الماری کی طرف بھاگی جہاں اس نے اپنا ایک چھوٹا بیگ اور کچھ ضروری کاغذات رکھے تھے۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور کمرے کا اندھیرا اسے ڈرا رہا تھا۔ اسی دوران ازمیر کے فون کی سکرین ایک بار پھر روشن ہوئی۔ وہی نامعلوم نمبر تھا۔ زویا نے ہمت جٹا کر فون اٹھایا۔ اس بار میسج سکرین پر واضح تھے، ازمیر، کام ہو گیا، پولیس نے فائل بند کر دی ہے، لیکن وہ لڑکی زویا اب بھی خطرہ ہو سکتی ہے، اسے قابو میں رکھو ورنہ وہ بھی عائزہ بن جائے گی۔ زویا کے حلق سے ایک بے اختیار چیخ نکلتے رہ گئی۔ یہ محض ازمیر کی ذہنی حالت نہیں تھی، یہ ایک باقاعدہ منصوبہ تھا۔ اسے نفسیاتی مریضہ بنا کر پیش کرنا، دراصل اسے دنیا کی نظروں میں ناقابل اعتبار بنانا تھا تاکہ وہ کبھی کسی کے سامنے ازمیر کے خلاف گواہی نہ دے سکے۔ زویا نے فوری طور پر اس میسج کی تصویر اپنے فون سے لی۔ اب اس کے پاس ثبوت تھا۔ وہ بیڈ روم کا دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ راہداری کی لمبائی اسے میلوں لمبی لگ رہی تھی۔ اسے رحیم کاکا کی وہ بات یاد آئی کہ دیواروں کے بھی کان ہیں۔ وہ بھاگتی ہوئی سیڑھیوں سے اتری۔ اس کا مقصد صرف ایک تھا، اس محل نما جیل سے باہر نکلنا اور ماہم تک پہنچنا۔ لیکن جیسے ہی اس نے مرکزی دروازے کا ہینڈل گھمایا، اسے پیچھے سے ایک جانی پہچانی اور سرد آواز سنائی دی جس نے اسے اپنی جگہ پر منجمد کر دیا۔ اتنی رات گئی، کہاں جانے کی تیاری ہے زویا؟ وہ رحیم کاکا نہیں تھے بلکہ ازمیر کا وہ بزنس پارٹنر تھا جو پارٹی میں اسے پرفیکٹ کپل کہہ رہا تھا۔ وہ اندھیرے میں صوفے پر بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا جیسے وہ اسی لمحے کا انتظار کر رہا ہو۔ زویا کو سمجھ آ گیا کہ سازش کے تانے بانے اس کی سوچ سے بھی کہیں زیادہ گہرے ہیں۔ زویا کے حلق میں جیسے کانٹے چبھنے لگے۔ اس کی بولتی بند ہو چکی تھی۔ سامنے کھڑا وہ شخص جس کا نام شاہد تھا نہایت ہی اطمینان سے سگریٹ کا دھواں ہوا میں اچھال رہا تھا۔ اس کی نظروں میں وہ ہمدردی نہیں تھی جو پارٹی میں دکھائی دے رہی تھی، بلکہ ایک ایسی چمک تھی جو شکاری کی آنکھوں میں اپنے شکار کو دیکھ کر آتی ہے۔ شاہد صاحب، آپ یہاں اس وقت؟ زویا نے بمشکل اپنے لہجے کو قابو میں کرتے ہوئے پوچھا، حالانکہ اس کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ شاہد اپنی جگہ سے اٹھا اور دھیرے دھیرے چلتا ہوا زویا کے قریب آیا۔ ازمیر میرا دوست ہے زویا، اور دوستوں کے گھروں کی حفاظت کرنا میرا فرض ہے۔ تم نے شاید کچھ زیادہ ہی تجسس دکھا دیا، اور تجسس اکثر جان لیوا ثابت ہوتا ہے۔ اس نے زویا کے ہاتھ میں پکڑے بیگ پر نظر ڈالی
اور ایک طنزیہ مسکراہٹ اس کے لبوں پر پھیل گئی۔ مجھے جانے دیں، میرا دم گھٹ رہا ہے یہاں۔ زویا نے ایک آخری کوشش کے طور پر دروازہ کھولنے کی کوشش کی، مگر شاہد نے اپنا ہاتھ دروازے پر رکھ کر اسے روک دیا۔ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے بی بی۔ ازمیر نے تمہیں بہت پیار سے پالا تھا، بالکل عائزہ کی طرح، مگر تم لڑکیاں ایک جیسی ہوتی ہو۔ جب تک سر پر پیار کا ہاتھ ہو تب تک ٹھیک، جہاں ذرا عقل استعمال کی وہیں راستہ بھٹک جاتی ہو۔ زویا کو اب سمجھ آیا کہ ازمیر اکیلا نہیں تھا، یہ ایک پورا گروہ تھا جس کا شاہد مہرہ تھا۔ عائزہ کی موت کوئی حادثہ نہیں بلکہ ایک سوچی سمجھی منصوبہ بندی تھی جس میں شاہد جیسے لوگ شامل تھے۔ اچانک اوپر سے کسی کے گرنے کی آواز آئی۔ ازمیر شاید ہوش میں آ رہا تھا یا پھر نیم بے ہوشی میں بستر سے نیچے جا گرا تھا۔ شاہد کی توجہ ایک لمحے کے لیے سیڑھیوں کی طرف مڑی۔ زویا کو معلوم تھا کہ یہ اس کا آخری اور واحد موقع ہے۔ اس نے اپنی پوری قوت جمع کی اور اپنے بیگ کا بھاری کونا شاہد کے چہرے پر دے مارا اور اسے دھکا دے کر دروازہ کھولا اور باہر اندھیرے کی طرف بھاگ کھڑی ہوئی۔ پیچھے سے شاہد کے چلانے اور ازمیر کے ہذیانی چیخوں کی آوازیں آ رہی تھیں، مگر زویا نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ وہ سڑک پر ننگے پاؤں بھاگ رہی تھی۔ اس کے پیچھے اس کا ماضی، اس کا شوہر اور ایک بھیانک سچ تھا جو اسے نگلنے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ اسے صرف ماہم تک پہنچنا تھا، مگر اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ کیا اندھیری سڑک پر اس کا تعاقب کرنے والے اسے منزل تک پہنچنے دیں گے یا نہیں۔ زویا سڑک پر دیوانہ وار بھاگ رہی تھی۔ اس کے ننگے پاؤں سڑک کے پتھروں اور کانٹوں سے زخمی ہو رہے تھے، لیکن اسے درد کا احساس تک نہ تھا۔ اس کا پورا جسم خوف اور سردی سے کانپ رہا تھا، مگر ذہن میں صرف ایک ہی بات گونج رہی تھی کہ اسے کسی بھی طرح ماہم تک پہنچنا ہے۔ پیچھے دور سے آتی گاڑی کی ہیڈ لائٹس کی روشنی اپنی طرف آتی محسوس ہوئی، جس نے اس کے دل کی دھڑکنوں کو تیز کر دیا۔ اسے یقین تھا کہ شاہد یا ازمیر کے آدمی اس کا پیچھا کر رہے ہیں۔ وہ سڑک چھوڑ کر جھاڑیوں اور درختوں کی جھنڈ میں چھپ گئی اور اپنی سانسیں روک کر اس سیاہ گاڑی کو پاس سے گزرتے ہوئے دیکھنے لگی۔ گاڑی کے گزرتے ہی اس نے دوبارہ بھاگنا شروع کیا، مگر اس بار وہ مین روڈ کے بجائے کچی گلیوں کی طرف مڑ گئی۔ کچھ دیر بعد اسے ایک جانی پہچانی گلی نظر آئی۔ یہ ماہم کا علاقہ تھا۔ وہ ہانپتی کانپتی ماہم کے گھر کے گیٹ پر پہنچی اور دیوانہ وار گھنٹی بجانے لگی۔ جب ماہم نے دروازہ کھولا تو زویا کی حالت دیکھ کر اس کے ہاتھ سے پانی کا گلاس چھوٹ گیا۔ زویا کے بال بکھرے ہوئے تھے، کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور آنکھوں میں وحشت تھی۔ زویا، یہ کیا ہوا؟ تم اس حال میں؟ ماہم نے اسے فوراً اندر کھینچا اور دروازہ لاک کر دیا۔ زویا کچھ بولنے کی کوشش کر ہی رہی تھی، مگر اس کے حلق سے صرف ہچکیاں نکل رہی تھیں۔ اس نے تھر تھراتے ہاتھوں سے اپنا فون ماہم کی طرف بڑھایا جس میں اس میسج کی تصویر تھی، اور ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں ازمیر کے اعتراف اور شاہد کی موجودگی کا بتایا۔ ماہم کا چہرہ غصے اور صدمے سے سفید پڑ گیا۔ اس نے زویا کو صوفے پر بٹھایا اور اسے پانی پلایا، مگر زویا کا خوف ختم نہیں ہو رہا تھا۔ وہ آ جائیں گے ماہم، وہ مجھے مار دیں گے جیسے انہوں نے عائزہ کو مارا۔ ماہم نے زویا کے کندھے مضبوطی سے تھامے اور اس کی آنکھوں میں جھانک کر کہا، اب کوئی تمہیں ہاتھ نہیں لگا سکتا زویا، اب تماشا ختم ہو چکا ہے۔ ماہم نے بغیر وقت ضائع کیے اپنے ایک جاننے والے پولیس آفیسر کو کال کی اور اسے تمام صورتحال سے آگاہ کیا۔ کچھ ہی دیر میں ماہم کے گھر کے باہر پولیس کی گاڑیوں کے سائرن سنائی دینے لگے۔ زویا کو لگ رہا تھا کہ شاید اب وہ محفوظ ہے، لیکن اسے معلوم تھا کہ ازمیر جیسے بااثر لوگ اتنی آسانی سے ہار نہیں مانیں گے۔ اسے اب ایک قانونی جنگ کے لیے تیار ہونا تھا جہاں اسے ثابت کرنا تھا کہ وہ نفسیاتی مریضہ نہیں بلکہ ایک قاتل کی جرم کی گواہ ہے۔ پولیس انسپکٹر نے زویا کے فون پر موجود ثبوتوں کو بغور دیکھا اور فوراً ایک بھاری نفری کے ساتھ ازمیر کے بنگلے پر چھاپا مارا۔ وہاں ازمیر ابھی تک ادویات کے زیر اثر ہذیانی کیفیت میں تھا اور مسلسل ان گناہوں کا اعتراف کر رہا تھا جنہیں وہ سالوں سے چھپاتا آیا تھا۔ شاہد نے بھاگنے کی بھرپور کوشش کی، مگر پولیس نے اسے مرکزی دروازے پر ہی دبوچ لیا۔ تلاشی کے دوران بیسمنٹ کے خفیہ خانوں سے عائزہ کے قتل کے اصل ثبوت اور وہ تمام کالی دستاویزات برآمد ہو گئیں جن کی بنیاد پر ازمیر نے اپنی سلطنت کھڑی کی تھی۔ میڈیا میں اس خبر نے طوفان کھڑا کر دیا اور وہ شخص جو خود کو معتبر سمجھتا تھا ہتھ کڑیوں میں جکڑا ہوا اپنی ہی اوقات کے مطابق سلاخوں کے پیچھے پہنچ گیا۔ اس بھیانک رات کے 6 ماہ بعد زویا کی زندگی میں ایک نئی صبح طلوع ہوئی۔ اس نے نہ صرف ازمیر اور اس کے ساتھیوں کو ان کے انجام تک پہنچایا، بلکہ قانون کی مدد سے اس جائیداد کا وہ حصہ بھی حاصل کر لیا جو اس کا حق تھا۔ ماہم کی ہمت اور اپنے والدین کی محبت نے زویا کو ایک نئی پہچان دی۔ اس نے اسی بنگلے کو جو کبھی اس کے لیے جیل تھا اب ایسی فلاحی تنظیم کے مرکز میں بدل دیا جہاں مجبور اور ستائی ہوئی عورتوں کو تحفظ اور قانونی مدد دی جاتی تھی۔
زویا اب وہ سہم جانے والی لڑکی نہیں تھی، بلکہ ایک نڈر خاتون بن کر ابھری تھی جو اپنی زندگی کی خود مختار مالکن تھی۔ اس نے آئینے میں اپنے چہرے کو دیکھا، جہاں اب خوف کے سائے نہیں بلکہ ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی، کیونکہ اسے یقین ہو گیا تھا کہ اندھیرا کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، سچ کا سورج اسے ختم کر ہی دیتا ہے۔